الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصار کی ایک مشہور خاتون تھی اور کثرت سے احادیث مبارکہ ان سے بھی منقول ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں ہی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 10 سال کی عمر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور گھر میں آنا جانا، گھر کے کام کاج، یہ سارے نمٹایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، ان کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی کسی معاملے پر مجھے ڈانٹا نہیں، انتہائی شفقت کے ساتھ اور انتہائی رحم دلی کے ساتھ اور بڑے خوش مزاجی کے ساتھ میرے ساتھ حضور کا برتاؤ ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ جو آپ کے ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ تھا اس کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ایک مستقل باب ہے، ایک موضوع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیسے تھا۔ اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں پوری بڑی لکھی ہیں، اپنے ماتحتوں، ملازمین اور جو نیچے درجے کے کام کرنے والے، ان کے ساتھ حضور کا برتاؤ اور رویہ کیسا تھا، ایسے کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں، ضخیم کتابیں۔ ایسی کتابیں ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے کہ ماتحتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا برتاؤ ہوتا تھا، ملازمین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی، جب کسی فاسق فاجر شخص کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو، اذا مدح الفاسق، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، غضب الرب تعالی، تو اللہ جل شانہ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں، واہتز لہ العرش، اور اللہ جل شانہ کا عرش اللہ کے غضب کی وجہ سے تھر تھرانے لگتا ہے اور اس پر بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی، فاسق یہ پہلے بھی آیا تھا، اس آدمی کو کہا جاتا ہے، ویسے فاسق اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی رسی کو توڑ کر بھاگ جائے، جو اپنے مالک کی رسی کو توڑ کر بھاگ جائے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ گنہگار آدمی جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ان کی حکم عدولی کرے، اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام کے خلاف کرے اور ان کے مطابق زندگی نہ گزارے، اس کو بھی فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی مالک، ہم سب کا مالک حقیقی اللہ جل شانہ ہے، اپنے حقیقی مالک کی رسی کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس سے رسی سے مراد اطاعت کی رسی ہے، اس سے مراد فرمانبرداری کی رسی ہے، اطاعت گزاری کی رسی۔ تو ہم اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی رسی توڑ دیتے ہیں اور ایک طرح سے اس جانور کی طرح ہو جاتے ہیں جو اپنے مالک کی رسی کو توڑ دیتا ہے، بھاگ نکلتا ہے۔ تو ہم اپنے حقیقی مالک کی رسی کو توڑ کر، اطاعت کی رسی کو توڑ کر بھاگ نکلتے، اس لیے اس آدمی کو فاسق کہا جاتا۔ حدیث میں فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایسے شخص کی تعریف کرے، مدح کرے، غضب الرب تعالی، تو اللہ جل شانہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ فاسق کی تعریف کرنے کا مطلب اس کے اس عمل کی تعریف کرنا ہے، اس کے اس گناہ کی تعریف کرنا ہے، اس کی اس نافرمانی کی تعریف کرنا ہے، اس کی اس بدعملی اور بے عملی کی تعریف کرنا ہے جو اس سے سرزد ہو رہی۔ تو اس گناہ کی تعریف ایک طرح سے بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ لا محالہ گناہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، بھڑکانے والا عمل ہے۔ تو جب گنہگار کی تعریف کی جاتی ہے تو ایک طرح سے اس گناہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جس سے اللہ جل شانہ کا غصہ، ناراضگی مزید بڑھ جاتا ہے، اور وہ ناراضگی اور غصہ اس شدت کا ہوتا ہے کہ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، اللہ کا عرش بھی تھر تھرانے لگتا ہے۔ یہاں اگرچہ علماء فرماتے ہیں تھر تھرانے کا مطلب بہت زیادہ غضبناک ہونا ہے، حقیقی معنی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے حرکت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کا غضب انتہائی عروج پر ہو جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ جو ہے انتہائی غضبناک ہوتے ہیں جتنا کسی اور بات پر نہیں ہوتے۔ فاسق کی تعریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی بدعملی کی تعریف کی جائے، لیکن اگر فاسق کی کسی اچھی صفت پر کوئی آدمی اگر تعریف کر لے، اس کے اندر کوئی اور اچھا عمل، اچھی کوالٹی ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ذیل میں نہیں آتی، اس کی خلاف ورزی کے ذیل میں نہیں آتی، صرف اس صفت پر اگر مدح کر لیتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اس کی تعریف کر دینا کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا جو ہے مخلص آدمی ہے، بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کے ساتھ کوئی آدمی مخلص نہ ہو تو بندوں کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ لامانا اس کا اگر اخلاص ہے بھی تو ریا کا ہے، دکھلاوے کا ہے۔ جو اپنے اصل محسن کے ساتھ، اصل پروردگار کے ساتھ، اصل پالنے والی ذات کے ساتھ جس کے احسانات سرتاپا اس آدمی پر ہیں، جب اللہ رب العزت کے ساتھ آدمی مخلص نہ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہ ہو، تو بندوں کے ساتھ اس آدمی کا مخلص ہونا یہ بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو یہ دکھلاوے کا ہے، ریا نمود کا ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ہم اس کی اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں، گناہ کی، جس طرح گناہ کا ارتکاب کرنا یہ برا ہے، گناہ کی تعریف کرنی یہ بھی بری ہے، گناہ کی تعریف کرنی یہ بھی بری بات ہے، برا عمل ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ ایسے عمل پر کہ فاسق کی تعریف کی جا رہی ہو، اللہ اس کے رسول کے نافرمان کی تعریف کی جا رہی ہو، غضب الرب تعالی، اس تعریف اور مدح پر اللہ جل شانہ غضبناک ہوتے ہیں۔ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، بلکہ وہ تعریف کا حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ تو نصیحت فہمائش کا حقدار ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، فہمائش کی جائے کہ جس اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، عقل مندی کا، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احسان مند ہوں، اور اللہ اس کے رسول کی احسان مندی کا مطلب ان کی اطاعت گزاری ہے، ان کی اطاعت گزاری ہے، اطاعت شعاری ہے، اور حکم و دولی سے اجتناب اور گریز کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔